بہت سارے لوگ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے، اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے 15ویں شعبان کی رات کو خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کی دلیل پکڑتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن۔ لفظ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات کو اپنے مخلوق کی طرف جھانکتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، سوائے 2 طرح کے لوگوں کے، جن کے اندر 2 طرح کی بیماری ہوتی ہے ان کو معاف نہیں کرتا، باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ 2 طرح کے کون کون لوگ ہیں؟ مشرک اور مشاہن، یعنی جن کے یہاں شرک کی بیماری ہے یا جن کے دلوں میں اپنے بھائیوں کے متعلق کینہ کپٹ بغض و حسد ہے، ان کو معاف نہیں کرتے۔ یہ حدیث ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے، ضعیف ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ بہت سارے محدثین کے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، ضعیف ہے۔ بعض محدثین کہتے ہیں نہیں، حسن درجے کی ہے، قابل قبول ہے، اسے ضعیف نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا ہے۔ اگر ہم اسے حسن ہی نہیں بلکہ ایک دم صحیح مان لیں، 1 منٹ کے لیے ہم تسلیم اگر یہ بھی کر لیں کہ صحیح بخاری کے درجے والی حدیث ہے، پھر بھی کیا یہ حدیث شب برات منانے کی دلیل بن سکتی ہے؟ اگر یہ حدیث شب برات منانے کی دلیل ہوتی تو جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، ینزل ربنا تبارک و تعالی، اس میں آخری لفظ کیا ہے؟ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے میرا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور میں ان کی گناہ بخش دوں۔ تو اگر وہ حدیث شب برات منانے کی دلیل ہے تو یہ حدیث سال بھر ہر رات کو منانے کی دلیل ہے، پھر تو ان کو چاہیے کہ ہر رات کو اسی طرح منائے جس طرح شب برات کو مناتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں کسی عمل کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، ایک فضیلت ہے بس اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو اپنے بندوں کو بخش دیتے ہیں، صرف جن کے یہاں شرک کی بیماری نہیں یا بغض و حسد کینہ کپٹ کی بیماری نہیں ان کو۔ اس میں عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا کہ تم مغفرت طلب کرو تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اور اس حدیث میں تو باضابطہ عمل کے لیے کہا گیا ہے کہ کون ہے میرا بندہ جو مغفرت طلب کرے، کہے کہ اللہ مجھے بخش دے تو میں اسے بخش دوں۔ اس میں عمل کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، پھر بھی آپ سوئے رہتے ہیں سال بھر۔ جس میں عمل کے لیے کہا گیا اور جس میں عمل کے لیے بھی نہیں کہا گیا ہے اس کے اندر آپ کیا کیا عبادتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو حقیقت میں اگر کوئی کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق نہ سمجھے تو اسی طرح کی گمراہیاں اور بدعتیں جنم لیتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھیں۔